عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے کرنا کیا دور ہے، عشق میں جو بھی ڈوب گیا. نیشنل کانڈیمنٹس، ذائقہ مل بیٹھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مومنہ زینب. پروگرام نور رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج کے پروگرام کا آغاز کلام بینات سے کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نامور قاری حافظ آصف ارشاد قادری صاحب. تو چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ذلك الذي يبشر الله عباده
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ تھے قاری حافظ آصف ارشاد قادری صاحب. نہایت خوبصورت انداز میں کلام بینات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. میں جو بھی ڈوب گیا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے کرنا کیا. تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا نیشنل کانڈیمنٹس، ذائقہ مل بیٹھنے کا. رمضان میں میرا بھروسہ صرف نیسلے ملک پیک، جو اپنے کریمی اور مزیدار ذائقے کے ساتھ رمضان کا مزہ بڑھائے. پاکستان کا ڈیری ایکسپرٹ نیسلے ملک پیک. اب ہر دن خوشی سے. ویلکم بیک ناظرین. آج کی نشست میں ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک کردار کا ذکر کریں گے. آپ وفا، قربانی اور ایمان کی بہترین مثال ہیں. آپ کی سیرت آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا روشن چراغ ہے. اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں عالمہ محترمہ سمینہ نقوی صاحبہ. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور کی خواتین کے ازدواجی مسائل کیوں ہیں اور اسے سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر کیسے منطبق کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. واقعاً جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جو ہے آج کل کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ اور اسوائے حسنہ ہے کہ جیسے جناب خدیجہ کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے ایمان پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اس قدر پختہ اور کامل تھا کہ یعنی سب سے پہلے جب رسول خدا نے اسلام کو لائے اور بتایا کہ یعنی اللہ کی طرف سے میں دین اسلام لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے جناب خدیجہ خواتین میں سے جناب خدیجہ تھی جو ایمان لے کر آئی تھی. کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ایمان پر میں ایمان لاتی ہوں، لبیک کہتی ہوں. آپ جو دین لائے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس ایمان پر لے کر آئی ہیں کہ یعنی سب سے پہلے یہ خاتون تھی جو ایمان لے کر آئیں. پھر ہم ان کے صبر کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر ہم ان کا صبر دیکھتے ہیں تو انہوں نے رسول کے ساتھ اگر جتنی زندگی گزاری ہے تو بڑے صبر کے ساتھ گزاری ہے. یعنی ایسا کوئی وقت نہیں تھا، کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جو آپ نے مشکل حالات میں بھی رسول کے ساتھ مل کر صبر نہ کیا ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی کے کچھ سال آپ کو شیب ابی طالب میں گزارنے پڑے، جانتی ہیں کہ وہ کتنا سخت وقت تھا. وہاں پر آپ کو ایک قسم کا ہم کہہ لیں نظر بند کر دیا تھا. یعنی وہاں پر کوئی چیز جیسے آج ایران ہے کوئی اس کی ہیلپ نہیں
کرتا, نہیں جاتا وہاں پہ. اسی طرح شب ابی طالب میں نہ کوئی کھانا جاتا تھا, نہ کوئی پانی جاتا تھا. وہاں پر اتنا سخت وقت گزارا جناب ختیجہ نے رسول خدا کے ساتھ کہ آپ نے وہاں کے درختوں کے پتے کھا کر اکثر گزارا کیا, اور آپ اتنی لاغر اور نحیف ہو گئی تھی. پھر ہم اگر ان کی بات کرتے ہیں زندگی کی, تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے رسول کے ساتھ کس طرح رسول کو ہر موقع پر تسلی دی ہے. اگر آج کی خاتون اور آج کے دور کی جو عورت ہے, اگر جناب ختیجہ کی اس زندگی کو اگر اپنا اسوہ بناتی ہیں تو یقیناً جناب ختیجہ کی طرح ایک جنتی خاتون ہوں گی. بلا شبہ بجا فرمایا آپ نے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے محبت اور احترام کا تعلق تھا. بے شک. تو اس کی ایک دو جھلکیاں اصلاح احوال کے لیے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل. جیسے کہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا جناب ختیجہ کے ساتھ رسول خدا نے خواستگاری کی, شادی فرمائی, اور کیا کہتے ہیں سب سے بڑی جو محبت اور احترام اور اس چیز کی ہمیں دلیل ملتی ہے, تو جب تک جناب ختیجہ زندہ رہیں رسول نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا. دوسرا عقد نہیں فرمایا تھا کہ جناب ختیجہ کی جتنی لائف رسول کے ساتھ 25 سال انہوں نے گزارے تھے, چاہے وہ ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا, اپنی دولت, اپنا مال, اپنی ہر چیز رسول کے ساتھ مل کر دین اسلام پر خرچ کر دی تھی. اتنی وہ ان کا احترام اور محبت اور اتنا وہ عقیدہ تھا کہ یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ رسول کے ساتھ ہو کر اپنے دین اسلام پر جو ان کے دین اسلام لائے تھے اس پر خرچ کیا. اور سب سے بڑی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. آج کے معاشرے میں جب خواتین ڈیفرنٹ شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی جدید دور کی خواتین کے لیے کیا عملی پیغام دیتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتی ہیں جناب ختیجہ ابن خویلد جو ہیں جی قبیلہ اسد خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جی. وہ قبیلہ جو سب سے معزز قبیلہ تھا عرب کا, اور آپ کے والد کا نام خالد بن اسد تھا. تو آپ جانتی ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ اتنی مالدار تھیں کہ آپ کے اونٹوں کے جو قافلے تھے اور لوگ لے کر جاتے تھے دوسرے شہروں میں, اور کتنے 80 اونٹ لے کر جاتے تھے اور تجارت کر کے لینے جاتے تھے. آپ جانتے ہیں ایک دفعہ جناب رسول خدا بھی جناب ختیجہ کے قافلے کو لے کر گئے تھے, یعنی کہ آپ لے کر گئے تھے. تو اس سال جناب ختیجہ کو اتنا پروفٹ ہوا تھا کہ جو ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا, یہ رسول کی برکت کی وجہ سے تھا. اور جناب ختیجہ اماندار تھیں, ان کے پاس صبر تھا, امان تھا, اور وہ کیا ہے شکر گزار تھیں اللہ کی. اور ان کا ایمان مضبوط تھا کہ عرب کی کسی بھی شخص کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جناب ختیجہ سے بات کر سکے. اسی طرح اگر آج کے دور میں بھی اگر عورت اپنے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے, صبر کرتی ہے, اللہ پر شکر کرتی ہے, توکل کرتی ہے, تو یقیناً وہ جناب ختیجہ کی ہستی کی جو ہے نا زندگی کو دیکھے گی. تو اسی طرح ان کے ساتھ جیسے وہ ایک تاجر تھی, بہترین بزنس مین تھی, تو اسی طرح اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کی زندگی پر عمل کرتے ہیں, تو آج کی بھی عورت ایک بہترین بزنس مین اور بہترین تجارت کرنے والی بن سکتی ہیں. بلا شبہ ایسا ہی ہے. آج کی عورت حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جی پیشہ ورانہ یا کاروباری میدان میں آگے کیسے بڑھ سکتی ہیں, اور ان میں کن اسلامی حدود کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. جی. اگر آپ کہتے ہیں جناب ختیجہ کی ہستی کا اتنا روب تھا, ان کی ایمان کی اتنی طاقت تھی کہ کوئی بھی آپ سے بلا فضول بات نہیں کر سکتا تھا, جسارت نہیں کرتا تھا کہ کوئی آپ سے غلط بات کرے یا کوئی فضول. اور آج بھی اگر عورت اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھے, اپنے کریکٹر کو اتنا بلند رکھے, اور اپنے دین اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنے حجاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری چیزوں کو, کیونکہ دین اسلام بھی کہتا ہے جب نامحرم سے بات کریں تو سخت لہجے میں بات کریں. تو یعنی اس طرح اگر ہم اپنے کردار کو رکھیں گے, اور اس طرح اگر بی بی ختیجہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں, جیسے ایمان ہے, ان کا صبر ہے, ان کا رسول کے ساتھ ساتھ دینا ہے. آج کی اگر عورت بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے ہمسفر کے ساتھ مخلص رہتی ہے, اور اس کے ساتھ مل کر
کام کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے, اس کو ہر مسئلے میں ہر جگہ پر حوصلہ افزائی, جیسے جناب خدیجہ حوصلہ افزائی کرتی تھی. جب رسول عرب والوں سے مایوس ہو کر وہ جو پتھر مارتے تھے یا اذیتیں دیتے تھے تو گھر آتے تھے, تو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی, آپ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ کتنے بڑی الفاظ جو ہے نا انسان کی کریکٹر کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ انسان ایک تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر عورت آج بھی اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے, اس کے ساتھ لائل رہے, اور اپنے جو بھی بزنس کرنا چاہتی ہے, کام کرنا چاہتی ہے, دین اسلام کام کرنے سے منع نہیں کرتا, جاب کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن کیا کہتا ہے, میرے حدود کو فالو کرو. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے, بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. From Nestle. رمضان میں میرا بھروسہ صرف نیسلے ملک پیک, جو اپنے کریمی اور مزیدار ذائقے کے ساتھ رمضان کا مزہ بڑھائے. پاکستان کا ڈیری ایکسپرٹ نیسلے ملک پیک. اب ہر دن خوشی سے دودھ میں ملا کے, کبھی سوڈا مکس کر کے, فریش لیمن کے ساتھ یا پھر رائس ڈال کے, سارا رمضان سحر و افطار میں پورے پاکستان میں لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری سب پیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے وقت کیسے ہوا, اور آگے پھر ان کی معاملاتی زندگی پر ضرور روشنی ڈالیے گا. جی خیر, کہتے ہیں جب دین اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو اس وقت جناب خدیجہ نے جو ہے نا جناب رسول کا خدا کا سنا تھا. وہ ان کی پرسنالٹی, ان کی شخصیت, ان کی صداقت, ان کی امانت داری اور ان چیزوں سے اتنی امپریس ہوئی کہ انہوں نے چاہا کہ یہ میرا قافلہ جو ہے نا تجارت لے کر جائیں, شام لے کر جائیں. اب جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں جو ہے اپنے تخت پر بیٹھی ہیں, کچھ کنیزیں ادھر کھڑی ہیں, کچھ کنیزیں ادھر کھڑی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی خاص ایک دوست جن کا نام نفیسہ ہے وہ بھی تشریف فرما ہیں. کہتے ہیں جب رسول خدا کے پاس تشریف لائے تو دروازے سے جیسے ہی انٹر ہوئے تو آپ احتراماً کھڑی ہو گئیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کھڑی ہو گئیں. اور آپ کی جو دوست آپ کے بغل میں بیٹھی تھی جناب نفیسہ, وہ آپ کو نوٹ کر رہی تھی کہ یہ ایک عجیب کام آپ نے کیا کہ کسی کے آنے پہ آپ کھڑی ہو رہی ہیں. اور جب رسول خدا سامنے تشریف لائے ہمارے پیارے آقا دو جہاں, تو آپ کے لیے کرسی لگوائی گئی, آپ ان کے سامنے بیٹھے, اور پھر اس کے بعد جناب خدیجہ بیٹھی. سارے معاملات طے ہوئے کہ آپ تجارت کا قافلہ لے کر جائیں, اور یہ سارے معاملات طے ہونے کے بعد پھر جب آقا دو جہاں جانے لگے تو اس وقت جناب خدیجہ پھر کھڑی ہو گئی, اور آقا کے جانے تک آنکھوں سے اوجھل ہونے تک نہ بیٹھی, پھر بیٹھی. اور جناب نفیسہ نے جسارت کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں, یہ عمل آپ کا بڑا عجیب تھا. کہتی ہیں اس سے پہلے میں نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا کہ جس نے آنے سے پہلے دروازے پہ دستک دی ہو اور اجازت لی ہو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. تو کہتے ہیں ان کی ایسی شخصیت اور ایسا روب تھا کہ میں خود احتراماً کھڑی ہو گئی. تو پھر جناب خدیجہ کا خاص نوکر جسے کہہ لو غلام تھا, اس کا نام میسرہ تھا. میسرہ سے کہا کہ میسرہ آپ نے میرے سامان کا دھیان نہیں کرنا, آپ نے دھیان کا سامان کرنا ہے, یعنی جناب رسول خدا کے بارے میں. اب جناب خدیجہ نے جب قافلہ بھیج دیا, اب آپ اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ گاڑیاں تیز بھر کے فلائٹس وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, اونٹوں پہ قافلے جایا کرتے تھے. 1 month لگتا تھا آپ کو قافلہ لے جانے میں, 1 month لگتا تھا قافلہ واپس لے کے آنے میں, اور 1 month وہاں لگتا تھا تجارت کے لیے. 3 months لگ جاتے تھے. لیکن جناب خدیجہ دوسرے دن سے ہی آپ دوسری منزل کی بلکنی پہ جاتی اور دیکھتی قافلہ واپس آ رہی ہے. جناب نفیسہ اس بات کو نوٹ کرتی تھی, کہتی تھی خدیجہ ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں, 3 months لگیں گے قافلے کو واپس آنے میں. تو کہا میں جانتی ہوں, لیکن میں نے اپنا اتنا سامان بھیجا ہے, اس چیز کی بھی تو ٹینشن ہے. لیکن کہا آپ پہلے بے ایمانوں کے ساتھ قافلہ بھیجتی تھی, کبھی اتنی ٹینشن میں نہیں لگی, اور اس دفعہ کافی آپ کو لگ رہی ہیں ٹینشن میں. کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قافلہ واپس آیا, خبر ملی, المختصر بیان کر رہی ہوں کہ واپس آیا
تو मैसरा जो आपका खास गुलाम था दौड़ता बीबी की खिदमत में आया तो और वो कहने लगा कि मैसरा क्या बात है। कहते हैं कि मैसरा जो है वो कहता है कि बीबी मैंने मोहम्मद में वो चीजें देखी हैं जो मैंने कभी किसी शख्स में नहीं देखी। कहते हैं मोहम्मद जहां से गुजरते थे एक बादल आपके सर पे साया फगन रहता था। ये रसूल की जात के मौजे थे। कहते हैं रसूल का साया नहीं होता था, रसूल पे कभी कोई मक्खी नहीं बैठती थी। अगर रसूल को पसीना आता है तो उनके पसीने से खुशबू आती थी, कभी बदबू नहीं आती थी। ये रसूल के जात के मौजे बता रहे और जनाब खतीजा हैरत से सुनती जा रही हैं। और कहा अगर रात हो जाती थी, आजकल तो लाइट्स हैं, उस वक्त लाइट्स नहीं होती थी। कहते हैं अगर रात को जनाब रसूल खुदा सोए होते थे ना आका दो जहां, तो कहते थे हमें पता चल जाते थे कहां सोए हैं, क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलता था कि पता चल जाता था कि रसूल खुदा यहाँ पर सोए हुए। तो उसके बाद ये इतनी खासियतें इतनी खूबियां रसूल के देख कर पहले भी उनकी इमानत और सदाकत से इम्प्रेस होकर बीबी ने क्या किया था, फिर उसके बाद आपने खास्तगारी के लिए भेजा। नफीसा से कहा कि आप अर्ज करें कि मैं इनसे अक्द में आना चाहती हूँ, निकाह में आना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब ने बीबी खतीजा का अक्द रसूल खुदा के साथ किया। और इसके आगे आप जिंदगी हालात जानती है कि बीबी ने कैसे हर मोड़ पर अपना माल अपनी हर चीज रसूल के साथ मिलकर इस्लाम में। और एक प्यार बात बीबी खतीजा ने कही थी कि या रसूल अल्लाह सारा अरब मेरा मकरूज है, अगर आप चाहें तो मैं इनसे कहती हूँ आप कलमा पढ़ते जाएं और मैं आपका कर्ज माफ करती जाती हूँ। तो उस वक्त रसूल खुदा ने कहा था ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, जो अपने दिल से ईमान से इस्लाम कबूल करे तो वो आए। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही है आपके साथ। बहुत नाज़रीन शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। From Nestle. दूध में मिला के कभी सोडा मिक्स करके फ्रेश लेमन के साथ या फिर राइस डाल के सारा रमजान सहरो इफ्तार में पूरे पाकिस्तान में लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। रमजान में मेरा भरोसा सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक, जो अपने क्रीमी और मजेदार जायके के साथ रमजान का मजा बढ़ाए। पाकिस्तान का डेयरी एक्सपर्ट नेस्ले मिल्क पैक। अब हर दिन खुशी से। From Nestle. वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के नामवर नाखा और कारी हाफिज आसिफ इरशाद कादरी साहब। तो आज इनसे कलाम सुनते हैं। हमें ये कलाम एक गुजारिश पर आया है तो आज आपसे सुनना चाहेंगे। क्या कहिए मदीने के पुरकैफ नज़ारों को, जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को, जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को। जी कैफ नज़ारों को क्या कहिए मदीने के पुरकैफ नज़ारों को, जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को, जन्नत भी
तरसती है तैबा की बहारों को। तालीम मोहम्मद ने क्या क़ल्बो नज़र बदले, क्या क़ल्बो नज़र बदले, सुल्तान बना डाला अदना से गुलामों को। सुल्तान बना डाला अदना से गुलामों को। जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को। और किस प्यार से खालिक ने महबूब के गुण गाए, महबूब के गुण गाए। देखो तो मोहब्बत से कुरआन के पारों को। देखो तो मोहब्बत से कुरआन के पारों को। जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को। और महताब को बीची सूरज को भी लौटाया, सूरज को भी लौटाया। मेरा भी सलाम उनकी उंगली के इशारों को। मेरा भी सलाम उनकी उंगली के इशारों को। क्या कहिए मदीने के पुरकैफ नज़ारों को। महताब को भी चीरा सूरज को भी लौटाया,
سلام ان کی انگلی کے اشاروں کو جنت بھی ترستے ہیں طیبہ کے بہاروں کو کیا کہیے مدینے کے پر کیف نظاروں کو جنت بھی ترستی ہے طیبہ کے بہاروں کو ماشاءاللہ، جنت بھی ترستی ہے طیبہ کی بہاروں کو. انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. رمضان میں